إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کا یہ پورا رکوع جو اس وقت تلاوت کیا گیا، پہلے پارے سورت بقرہ کا 5واں رکوع ہے،
پروردگار عالم نے اپنے کلام مقدس کے اندر وہ چیزیں اور وہ احکامات بیان فرمائے کہ اگر بندے پورے قرآن کریم سے عمل کر لیں تو روح زمین کے مالک بن جائیں. قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ جو مجھ پر عمل کرنے والا ہوگا اس سے کوئی غلبہ نہیں حاصل کر سکتا. یہ جو پوری دنیا میں کفر ناچ رہا ہے، پوری دنیا میں کفر ہمارے سروں پہ چڑھا ہوا ہے، اور اب تو ان کا پروگرام بہت آگے ہے. تمہارے پاس تو کوئی پروگرام نہیں سوائے شادیوں کے، سوائے گانے بجانے کے، بدماشی کے، رشوت بٹورنے کے، حرام خوری کرنے کے تمہارا کوئی پروگرام نہیں. البتہ کفر کا یہ پروگرام ہے کہ مکے کو بھی لیا جائے اور مدینے کو بھی چھینا جائے. تمہارا پروگرام ہو نہ ہو ان کا تو ہے نا. حالانکہ مسلمانوں پہ ایک وقت ایسا آیا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جوان صحابی ہے، خدا کی قسم تم جیسی آنکھیں تھی، تم جیسا ناک تھا، تمہارے جیسا منہ تھا، تمہارے جیسی زبان تھی، ایسا ہی پیٹ تھا اور ایسا ہی نفس تھا، اور ہاتھ پیر تھے اور بیوی تھی اور بچے تھے اور بھوک لگتی تھی اور پیاس لگتی تھی، مگر خدا کی قسم سمندر میں گھوڑا ڈال دیا، تیرتا جاتا ہے تیرتا جاتا ہے، اور تلوار اوپر کے اٹھا کے کہتا الہی مجھے آگے اگر کوئی ملک ہے تو بتا دے. بتانا تیرا کام ہے، قرآن کا جھنڈا لہرانا میرا کام ہے. عموماً دنیا میں جو لوگ اپنے باپ کی جائیداد کو جوئے میں ہرا دیں، شراب اور رنڈی بازی میں خراب کر دیں، تو سارے برادری کے لوگ کہتے ہیں یہ بڑے بے ایمان بدماش ہیں، انہوں نے باپ کی جائیداد کو آگ لگا دی. اگر زمین کا ٹکڑا باپ کا بنایا ہوا بیٹا ضائع کر دے تو وہ تو بدماش ہے، وہ تو بے ایمان ہے. اور جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قرآن کو، خدا سے بھیجے ہوئے قرآن کو، ایمان کو، ساری چیزوں کو ٹھکرا کر ہر وقت کنجریوں کے پیچھے پڑے ہو، وہ اب بھی ایماندار ہے، وہ اب بھی مومن ہے. اتنا گانا بجانا کہ اب تو مردے بھی پناہ مانگ اٹھے ہوں گے. قبروں پہ جا کر ڈھولک طبلہ فرنگی پتہ نہیں کتنے بنا رکھے ہیں، اور بہانا کیا بنایا؟ فلاں حضرت صاحب کے مزار پہ قوالی شریف ہوگی. اگر یہ عبادت ہے اور بزرگوں کے لیے فائدے مند ہے تو تو اپنی ماں کی قبر پہ قوالی کبھی نہیں کراتا؟ تو نے اپنے باپ کی قبر پہ کبھی قوالی کرائی؟ یہ بزرگ اللہ والا تیرا کیا لے کے مر گیا جو وہاں بیٹھ کے ڈھول بجاتا ہے؟ وہ ساری عمر قرآن پڑھتا رہا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھتا رہا، دنیا کو راستہ دکھاتا رہا، اللہ سے ہدایت لیتا رہا، قوم کو دیتا رہا، اور مرنے کے بعد ہم نے ان کی روحوں کے ساتھ یہ سلوک کیا. صبح کے ٹائم میں جو کبھی تھوڑی سی نیک آدمی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا، گانا نہ لگاؤ پھر صبح صبح ذرا نور پیر کا ویلا سے قوالی لا جاؤ. اللہ کی کلام پاک نے ابتداءً اعلان کر دیا، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم.
بنی اسرائیل کے لوگوں اور میرے بندوں اور میرا دیا ہوا کھانے والوں اور میرا دیا ہوا پینے والوں اور میری پیدا کردہ عورتوں کے پاس بٹھا کر کے پیار کرنے والوں اور میری دی ہوئی اولاد کو چومنے والوں، اپنے دلوں کو اولاد کو دیکھ دیکھ کر ٹھنڈا کرنے والوں، یہ نور نظر میں نے دیے، یہ لختے جگر میں نے دیے، یہ اچھے اچھے بیٹے میں نے دیے، یہ دولت میں نے دی، یہ تخت شاہنشاہی میں نے دیا، یہ جوانی میں نے دی، یہ تندرستی میں نے دی۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، او میرے بندے یاد تو کر، رات انعام میرا، دن انعام میرا، سورج انعام میرا، چاند انعام میرا، ہوا انعام میری، بارش انعام میرا، یہ زمین میری پہ چلتا ہے، تو کسی کے گھر میں چل کے دکھا، کسی کے کارخانے میں چل کے دکھا، تجھے چور پکڑ کر سمجھ کر لکھ کر لگائیں گے، اور میری زمین پہ چلتے ہوئے تجھے 60 برس گزر گئے، میں نے کبھی کبھی لکھ کر نہ مارے۔ سارا نظام کائنات میرا، سب کچھ میرا کھا کر، سب کچھ میرا پی کر، ساری جوانی استعمال کر کے وہ چارپائی پہ لیٹ کر کبھی تو کہا کر مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے تجھ پہ کتنے انعام کیے ہوئے ہیں، کان انعام میرا ہے اور زبان انعام میرا ہے، اگر تجھے پتہ نہیں چلتا ذرا گونگے سے پوچھ، تو اماں کہنے کو ترس رہا ہے، اماں انتظار کرتی ہے بیٹا جوان ہو گیا، آج تک میں نے اپنے بیٹے کے منہ سے امی کا لفظ نہیں سنا۔ جس کے کان بند ہے اس سے جا کے پوچھ، جو اذان سننے کو ترستا ہے، خدا کا قرآن سننے کو ترستا ہے، جس کے ہاتھ نہیں اس سے جا کے پوچھ، کسی شے کے پکڑنے کو ترستا ہے، اور پیروں جس کے نہیں پیر اس سے جا کے پوچھ، چلنے کو ترستا ہے، پر میں سب کچھ میں نے کر دیا۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کتنے انعام میرے، کتنا میں نے تجھ پہ کرم کیا ہوا ہے۔ اگر کسی ہوٹل والے سے پانی مانگو اور گلاس میں پانی دے دے اور پینے والا گلاس بھی ساتھ لے کے چلا جائے، ہوٹل والا کہتا توبہ توبہ، جب بے ایمان، میں پانی بھی دیتا تو گلاس میں نام لے گیا۔ اگر 4 گھونٹ پانی دینے والے کی چیز تو نے واپس نہ کی، وہ تجھے بے ایمان بتاتا ہے۔ جس خدا نے یہ زندگی دی اور یہ ساری حیاتی عمر عطا فرمائی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اور لوگوں دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، یہ امتحانی کمرہ ہے، آزمائشی پلان لگا ہوا ہے، یہ تمام کے تمام زیب و زینت، یہ چہل پہل، یہ حسن و جمال، یہ تمام کی تمام عارضی چیزیں ہیں، نہ پہلے کسی کے پاس ہمیشہ رہی اور نہ اب رہ سکیں گے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرا انعام یاد کر، او میرے بندے تو میرا بندہ، میں تیرا خدا، رات کو تیری کوئی خبر لینے والا نہیں، میں تیرے سر کے اوپر کھڑا ہو کر تیری پہرے داری کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ایک دن عرض کر دیا، الہی تجھے کبھی نیند نہیں آتی؟ فرمایا موسیٰ جواب پھر ملے گا، ایک پیالے میں دودھ اور ایک پیالے میں پانی لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں بیٹھنا مت۔ شام سے کھڑے ہوئے، ہاتھ تھک گئے، کمر تھک گئی، ٹانگیں تھک گئی، پیر تھک گئے،
आया जो नींद का झोंका, हाथ हिले, दोनों प्याले जमीन पे गिरे, पड़ाक से टूट गए। फरमाया मूसा तुझे नींद आई, प्याले टूट गए, खुदा सो जाए तो निजाम ना टूट जाए। अगर मैं सो जाऊं तो निजाम कायनात सारा टूट जाएगा। फरमाया ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, मैं वो खुदा हूँ जिसे नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, मुल्तानी जुबान जो याद है ना, घील नहीं आती। नींद आ जाए, ऊंद आ जाए, वो खुदा कैसा। पर उस कौम को कौन समझाए। जो नींद आने वाली बात तो अलग रही, मरने के बाद 4 गज छोड़ 8 गज नीचे दफन है, ऊपर इतना संगे मरमर लगा हुआ है, ऊपर इतनी ईंटें मसाला लगा हुआ है, और बाहर खड़े हुए लोग बेटे मांग रहे हैं। टेलीफोन की अगर जरा सी तार खराब हो जाए, आवाज नहीं आती, अला अलो करके थक जाते हैं, आवाज सही नहीं आई, और ये बीच में इतना मटेरियल लगा हुआ, तेरी आवाज अंदर कैसे जा रही है। अकीदा बहुत बड़ा इनाम है, लिख कर ले जाओ कारी अनीब की बात। खुदा की कसम, औलाद से ज्यादा, कोठी बंगले से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, तख्ते शहनशाही से ज्यादा काम की चीज कलमा है। और अगर कलमे में गलती आ गई, अकीदे में तबाही फिर गई, तो बनेगा क्या। आज सोचना छोड़ दिया। सड़कों पे, बाजारों में एक खेल बना हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि इस कौम का न कोई खुदा है, न कोई पैगंबर है, न कोई उसूल है, न कोई ज़ाब्ता है, न कोई तरीका, न कोई कायदा। तो खुदा के बंदों कुछ तो सोच लो कभी। हाँ, इतनी बात तो हम सोच सकते हैं कि अगर जहर खा लिया तो मौत आ जाएगी, और ये कभी नहीं सोचा कि अगर खुदा के अहकाम की बगावत की तो तबाही फिर जाएगी। कौन सोचे। फरमाया उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअऊफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। हाय सुभान अल्लाह, क्या बात फरमाई है अहकमुल हाकिमीन ने। फरमाया मेरे बंदे, जो मेरे वादे तुझसे थे मैं सारे पूरे कर रहा हूँ। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तुझे भूखा नहीं सोने देता, मैं तुझे नंगा नहीं फिरने देता। मेरे वादे यही है। अल्लाह का वादा रोटी का, कोठी का नहीं। और आज हम परेशान हैं उसी वजह से। फरमाया मैंने अपना वादा पूरा किया, जवानी दी, उम्र दी, हयाती दी, औलाद दी, इनाम किया। तू भी अपना वादा पूरा कर। तूने भी तो कहा था रब्बुना, और मेरे मौला तेरे सिवा मेरा रब कोई नहीं, मुश्किल कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उजरों को बसाने वाला कोई नहीं, कोई किसी की दूर से करीब से तकलीफों को दूर करने वाला कोई नहीं। कई लोग तुम्हें मिसालें देंगे, अच्छा जी गोली कब्ज कुशा हो सकती है, अल्लाह वाला कब्ज मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। तरीका दे, किधर कुरान गया, किधर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गया। मैं कसम खाता हूँ, बावजूद बैठा हूँ, कुरान ये वही है जो अल्लाह पाक ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाया था। ये वही कुरान है जो काली कमली वाले ने सारी जिंदगी जिसकी तिलावत फरमाई। ये वही कलाम पाक है जिसकी 1,29,000 सहाबा ने तिलावत फरमाई। और ये वही कुरान है जिसको पढ़ते पढ़ते सारी उम्र कुतब अब्दाल हौसों की उम्रें गुजर गई। मगर आज हम लोगों का मिजाज नहीं कुरान करीम के करीब आने का, समझने की कोशिश करने की। इसलिए फरमाया वइय्या फरहबून, मुझसे ही डरो।
کھاؤ میں خالق ہوں تم مخلوق ہو. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. اس پر ایمان لاؤ، اس پر یقین جماؤ، اعتماد جماؤ، بھروسہ رکھو، توکل کرو. اس کا ایک ایک لفظ تمہارے لیے بڑا عجیب ہے. ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم بڑا سخی ہے. اور ایک جگہ فرمایا انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. پتا چلا کلام پاک بڑا عجیب ہے، بہت احسن کلام ہے، بڑا عجیب و غریب کلام ہے. اور دوسری جگہ فرمایا بل هو قرآن مجید، یہ بڑی برتر کلام ہے، بزرگ کلام ہے، خالق کائنات کا کلام ہے، مالک کائنات کا کلام ہے. فرمایا لوگوں اس پر ایمان لاؤ، اس پر یقین رکھو. عورت کا بچہ اگر 1 گھنٹہ غائب ہو جائے آنکھوں سے، اکڑیاں تڑپ اٹھتی ہیں، کدھر گیا میرا بچہ، کدھر گیا میرا لگتے جگر، کہاں گیا میرا رونے لگا، پریشان ہو جاتی ہے، پسینے آ جاتے ہیں. اور قرآن عورت مرد جو پڑے ہوئے ہیں سال بھر بھی آنکھوں کے سامنے نہ آئے کبھی پریشانی نہیں ہوتی. کبھی کسی عورت کو روتے دیکھا؟ میں کہا بھائی کیا بات ہے کہ میں ایسی بد نصیب ہو گئی یا کہ سال ہو گیا میں قرآن کو ویکھا نہیں، دیدار نہیں کیتا، تلاوت نہیں کی تھی. کبھی کسی مرد کو روتے ہوئے دیکھا کہ میں نے بچپن میں قرآن پڑھ لیا تھا لیکن اب میں بھول بھال گیا ہوں اور 10 برس ہو گئے، 20 برس ہو گئے میں نے پڑھا ہی نہیں کبھی. کبھی تم نے ساری زندگی میں کسی کو روتے دیکھا؟ اولاد کے لیے رو لیں گے، مال کے لیے رو لیں گے، اقتدار کے لیے رو لیں گے، تخت و تاج کے لیے رو لیں گے، اپنی عزت کے لیے رو لیں گے، اپنے ناک کے لیے رو لیں گے. کلام الہی اگر دور ہو گیا اور اس سے بے وفائی کی تو کون روئے؟ فرمایا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. اس پر ایمان لاؤ، اس پر یقین جماؤ. دیکھو آج کل عموماً مرغیاں بچے نکال رہی ہیں. مارچ اپریل میں ککڑی بچے نکالتی ہے، اکثر لوگ بچے نکلواتے ہیں. 10 بچے، 8 بچے، 15 بچے، 20 بچے ککڑی لیے پھرتی ہے، مرغی لیے پھرتی ہے. ہزاروں فٹ بلندی پہ اس کو چیل نظر آتی ہے. دیکھا خدا کی قدرت، کئی مرتبہ تمہاری فوج کو راڈار کے ذریعے دشمن کے جہاز کا پتہ نہیں لگتا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فوجی نظام کو راڈار کے ذریعے دشمن کے جہاز کا پتہ نہیں چلتا. فوجی کہتے ہیں کہ نیچی پرواز کی تھی اس لیے راڈار میں نہیں آیا، اور خدا نے ککڑی کی آنکھ میں ایسا راڈار لگایا ہوا ہے 1000 فٹ بلندی پہ دشمن آیا اور مرغی کو فوراً نظر آ جاتا ہے. اور یہ راڈار نہ امریکہ سے آیا نہ روس سے آیا، خدا نے بنایا. اچھا پھر وہ جو مرغی کے بچے ہیں، اندازہ لگا اس نے دشمن دیکھا، چیل ہیل نظر آئی اور کوکو کی، سارے بچے ماں کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں. بچوں کو اپنی ماں کے خطرے کے الارم پہ یقین ہے. ککڑی کے بچوں کو یقین آ گیا اور نبی کالی کمری والے کے امتیوں تمہیں یقین خبروں میں آئے گا. مرغی کے بچوں کو اپنی ماں کے خطرے کے الارم پر کہ کوکو جو کر رہی ہے خیر نہیں، تمام کے تمام دوڑ کر ماں کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں. ہوائی حملہ ہونے والا ہے اور جو باہر رہ جاتا ہے اس پر حملہ ہو ہی جاتا ہے.
مرغی کی آواز پر بچے یقین کر کے پروں کے نیچے آ کر بچ جاتے ہیں. اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ اتنا بڑا قرآن دیا, تمہارا یقین خبروں میں آئے گا. اور ایک ایک خطرے کی نشاندہی کی. فرمایا اولا کو اگر تم غلط روش اختیار کرو گے تو دنیا ہی میں ذلیل ہو کے مرو گے. خسرت دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے, کفر کے ہاتھوں رسوائی اٹھاؤ گے, آخرت میں بھی ذلت آئے گی. ذالک هو الخسران المبین, یہ ہے وہ کھلم کھلا خسارہ جس پر ہماری توجہ نہیں جاتی, جس پر ہمارا دھیان نہیں جاتا, جس پر کبھی ہماری نظریں التفات نہیں پڑتی. خدا نے قرآن دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لے کر یہ قرآن تمہیں دیا. اور حدیث پاک میں صاف آتا ہے, او لوگوں میں امام الانبیاء ہوں, سارے جہان کا سردار ہوں, پر میری جائیداد زمین نہیں, میری جائیداد سونا نہیں, میری جائیداد چاندی نہیں, باغ و بہار نہیں, تو یہ میرا سرکا, میرا ورثہ, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد, یہ قرآن کریم ہے. یہ بات میں نے آج کیوں کہنی شروع کی اور میں کیوں زور لگا رہا ہوں قرآن کریم کی طرف, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے کسی قسم کے چندے کا مطالبہ کروں گا. میری نیت الحمدللہ خیر ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ابھی سے قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ شروع کرو اور زیادہ سے زیادہ قریب آؤ. رمضان المبارک آ رہا ہے تاکہ تیرے سارے کے سارے گناہ تلاوت کے ذریعے, روزے کے ذریعے معاف ہو جائے. یہ ہے تمنا, اور یہ ہے آرزو, اور یہ ہے حسرت, اور یہ ہے طبیعت کی امنگ. تو فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به. خدا کہتا ہے اور تم ہی میری آیتوں کا انکار کرنے والے نہ بنیو. نماز کی آیتیں, زکات کی آیتیں, حج کی آیتیں, عدل و انصاف کے آیات ہیں, حقوق ہمسایہ رشتہ داروں کے حقوق کی آیات ہیں. آدمی جب گڑبڑ کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی گل نہیں, کوئی بات نہیں, اور اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کریم مجھ سے دور, اتنی آیتیں مجھ سے دور ہو گئی. ساری زندگی قرآن کریم ہے. اگر آپ نبی کا لباس پوچھنا چاہیں گے قرآن کریم سے تو بتائے گا بس یاد آتا بتا ہے. نبی کا ماحول بتا, ورد فاجر, نبی کی آنکھ بتا, قدلا تقلب وجهك في السماء, نبی کا ہاتھ بتا, ید اللہ فوق ایدیہم, نبی کا چہرہ بتا, والضحی, نبی کی زلفیں بتا, واللیل اذا سجا. میں تو کہتا ہوں ہر درد کی دوا ہے اللہ کا قرآن, پر بات ہے یقین کی. یقین اگر آ جائے تو یہ ساری باتیں پھر بنتی ہیں. اگر ہمارے یقین میں کمی تھی جبھی تو خدا نے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور پہلے ہی پہلے تم نہیں بن جانا غیر یقینی حالت پیدا کرنے والے, ورنہ پھر تمہیں برکتیں نہیں ملیں گی, رحمتیں نہیں آئیں گی, سکون نہیں آئے گا. آج آپ دیکھ لیں کروڑا پتی ہے ہائے ہائے, لکھا پتی ہے ہائے ہائے, تخت و تاج کا مالک ہے ہائے ہائے, گورنر ہے ہائے ہائے, وزیر ہے ہائے ہائے, لگی پڑی ہے. اور وجہ صرف یہ ہے کہ سکون تو اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. میں نے دوسرے تیسرے جمعے کو آپ کو بتایا تھا کہ دولت فرعونیت ہے, دولت قارونیت ہے, اور فاقہ نبوت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں ایسا کر دیتا ہوں, جس زمین کے ٹکڑے سے آپ تھوکے میں اس زمین کے ساتھ پردوں کو سونا بنا دیتا ہوں, میں اس زمین کو سونا بنا دوں گا. اگر فرمایا میرے اللہ میں سونا اکٹھا کرنے آیا ہوں, میری تو تمنا یہ ہے کہ ایک دن کھلا جو تیرا شکر ادا کروں, اور ایک دن بھوکا رکھ جو میں صبر کروں.
अल्लाह वालों ने इन्हीं बातों को लेकर सूफी इकराम ने अपने मुरीदों को समझाया और उन्हें तरीक़ेकार समझाया और अल्लाह अल्लाह करना सिखाया और सब्र की बातें बताई। चुनांचे मदीना मुनव्वरा से बाहर एक बुजुर्ग निकले, उम्र रसीदा है, बूढ़ा आदमी है, और उसने एहराम बांधा। एहराम बांध के कहने लगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। और मेरे अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरे दरबार में हाजिरी का इरादा रखता हूँ, चला हुआ आ रहा हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और मेरे मौला मेरी हाजिरी कबूल फरमा, मैं तेरे दरबार में हाजिरी के लिए आ गया हूँ। उलमा ने लिखा है गैब से एक आवाज आई, ला लब्बैक, तेरी हाजिरी मंजूर नहीं। किसी नौजवान ने भी आवाज सुन ली, वो करीब आके कहने लगा बड़े मियां आवाज तो मैंने भी सुन ली, इतना सफर इतनी तकलीफ उठाएंगे जब मंजूरी नहीं, रहने दो, फिर जाके क्या करोगे। हाय हाय हाय, अल्लाह वाला रोने लगा। वो बुजुर्ग रो पड़ा और कहने लगा बेटा तो एक दिन की आवाज सुनकर घबरा गया, मुझे यही आवाज सुनते सुनते 53 साल गुजर गए। यही आवाज सुनते सुनते 53 साल गुजर गए। अरे मंजूर हो या ना हो, मेरा काम है उसकी चौखट पे पेशानी रगड़ना, उसका काम है मंजूर करना। 53 साल में मेरी समझ में तो कोई दरवाजा आया नहीं कि अगर यहाँ मंजूर नहीं तो वहां जाके करा लो। मंजूर करे या ना करे, या मंजूर करना या ना करना या उसका काम है, और उसकी चौखट पे माथा झुकाना ये मेरा काम है। मंजूर करना या कराना ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं, ये मेरा काम नहीं। चुनांचे जब दर्द दिल से इतनी बात निकली, फौरन आवाज आई, आज हमने तुम्हारे एकदम 53 हज कबूल कर लिए। आज हमने तेरे एकदम 54 हज कबूल कर लिए। हम तुझसे इतनी सी बात करवाना चाहते थे। अल्लाह वाला कहने लगा मेरे मौला कहने की बात नहीं, तेरे सिवा मेरा है ही कोई नहीं, दुनिया का कार साथ कोई नहीं, आखिरत का कार साथ कोई नहीं। बड़े बड़े पैगंबर जनाब आज मैं और आप तो क्या हस्ती है, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। जिनकी मैं बात करने लगा हूं ना, कोई पीर नहीं, कोई फकीर नहीं, कोई मलंग नहीं, नबी है नबी। और ऐसा नबी, खुद भी नबी, अब्बा भी नबी, दादा भी नबी, परदादा भी नबी। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी, याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी, इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी। हाँ तो पोता खादे बख्श का होगा, रहीम बख्श का होगा, इब्राहिम और मूसा का होगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत खलीलुल्लाह के पोते हैं। पर अंदाजा लगा तेरा तो थोड़ा सा कारोबार चला और खोपड़ी बिगड़ जाती है। कल करके देखे कोई मैं होने दस देना सामने आ रहे कोई, मैं हूँ वजीर बन गया, मेरे नाल होश नाल गल करायो। साडा मुंडा हूँ पुलिस की भर्ती हो गया, हूँ सानू कुछ छेड़ के विखावे आगे बस। और यहाँ पे हाल ये है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है, सर पे ताजे नबूवत, पैरों के नीचे तख्ते शहंशाही और जेब में मिस्र के खजानों की कुंजियां। सर पे ताजे नबूवत,
پیروں کے نیچے مصر کا تخت اور جیب کے اندر مصر کے خزانوں کی کنجیاں. آئے آئے پھر بھی میری طرف دیکھو، صبح کا وقت ہے، نبیوں کی لڑی کا نبی یوں جھولی پھیلائے کھڑا ہے پروردگار کے سامنے، مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلائے کھڑا اللہ کا نبی. آواز آتی ہے فاطر السماوات والارض، اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اور سبزہ پیدا کرنے والے، ہوا چلانے والے، بارش برسانے والے، چاند سورج ستاروں کو چلانے ہلانے والے اور دنیا اور آخرت کے مالک کی. فرمایا فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے مالک کی. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو یہ میرا دنیا میں بھی کارساز ہے، آخرت میں بھی کارساز تو ہے. تو نے خون میں بگڑی بنائی اور میرے مولا تو نے زلیخا کی کوٹھی میں میری بگڑی بنائی، تو نے جیل خانے میں میری مدد فرمائی، جہاں میرا کوئی نہ تھا تو اکیلا میرا تھا، میں تیرا نام لیوا اس ملک میں اکیلا تھا. اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا رکھی ہے، پیغمبر کی جھولی. ہاں جھولیوں کو ملاؤ، اربوں جھولیاں ملا دو، پیغمبر کی جھولی کے ساتھ نہیں مل سکتی. اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا رکھی ہے اور مانگ رہا ہے مولا سے. سبحان اللہ. فرمایا مولا دنیا اور آخرت میں تیرے سوا میرا ہے کون؟ اور مانگا کیا؟ یہ نہیں مانگا کہ مصر کی تو حکومت میری ہے، یہ دائیں بائیں میں میری ہونی چاہیے، کم سے کم 10-20 ملک میری بادشاہ کے نیچے ہوں، میں نبی ہوں، تیرا نمائندہ ہوں. یہ نہیں مانگا. دوستو وہ چیز مانگی جو آج کل ہم نہیں مانگتے، وہ چیز مانگی جو ہم نہیں مانگتے. فرمایا میرے مولا توفنی مسلمہ، اور میرے مولا فرما برداروں والی موت عطا کریو، جو تیرے نیک بندوں والی موت ہے وہ آئے. سوال پیدا ہوتا ہے نبی کو اپنے خاتمے پہ یقین ہے نا؟ نبی کو اپنے خاتمے پہ یقین ہوتا ہے. جو خدا کا نمائندہ ہو، خدا کا پیغمبر ہو، خدا کا رسول ہو، خدا کا نبی ہو، اس کا خاتمہ غلط نہیں ہو سکتا. مگر ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کا نبی بھی روتا ہے. چنانچہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو توجہ کرنا بڑی کام کی بات یاد آئی. حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالی عنہا میں حضور زیادہ روئے. قرآن پڑھا. صبح کو حضرت عائشہ کی جو نظر پڑی، آئے آج کل کی بہنوں بیٹیوں تمہاری نظر پڑے گی خامن کے پیروں پہ، اپنے بیٹے کے پیروں پہ، اپنے بھائی کے پیروں پہ. جناب عائشہ صدیقہ کی نظر پڑ رہی ہے شہنشاہ کائنات کے قدموں پہ. دیکھ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی اور عرض کرنے لگی میرے آقا کیا آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں؟ یعنی اتنے جو روتے ہو، ساری رات جو کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہو، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کے صدقے میں تو لوگوں کو جنت ملے گی، آپ کے صدقے میں امت کی نجات ہوگی، آپ اتنے کیوں روتے؟ کیا آپ کو اپنے خاتمے کا یا آخرت کا یقین نہیں؟ جبکہ قرآن میں اعلان بھی ہو گیا لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک. تو نبی ہے نا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیا بات فرمائی جو پیغمبر ہی فرما سکتے ہیں. وہ فرمایا عائشہ میرے اللہ نے جو مجھے اتنا بڑا رتبہ دیا, اتنا مرتبہ دیا, اتنی بڑی بزرگی عطا فرمائی, میرے اللہ نے جو مجھے اتنی بڑی شان دی, افلا اکون عبدا شکورا, میں اس کا شکر ادا نہ کروں, میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اس نے جو مجھے اتنی بڑی شان دی ہے, اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی ہے, تو میں اس کا شکر گزار نہ بنوں, اس کا شکر ادا نہ کروں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے بھی کیا مانگا, جو ابدالوں نے مانگا, جو غوثوں نے مانگا, قطبوں نے مانگا, انبیاء نے مانگا, ہر اللہ والے نے مانگا, اور آپ مانگتے نہیں. یا اولاد مانگیں گے, یا خوبصورت بیوی مانگیں گے, یا تخت شہنشاہی مانگیں گے, یا کھلی دکان اور کھلا کاروبار مانگیں گے, اور یا طاقت مانگیں گے کہ جی بس ہمارے پڑوسیوں کا ایک مرتبہ کٹا کر دو, ایسا بنا دے مجھے. ایوں مانگنے والے بہت کم ہوں گے. الہی دنیا تو گزر رہی ہے جیسی گزر رہی ہے, میرے مولا اس وقت تیرا کرم میرے کام آ جائے جب میں قبر میں اکیلا پڑا ہوں گا, نہ بیوی پاک ہوگی, نہ اولاد ہوگی, نہ عزیز و اقربا ہوں گے, نہ رشتے دار ہوں گے, نہ یار ہوں گے, نہ احباب ہوں گے, نہ پارٹی ہوگی, کوئی نہیں ہوگا. اور آواز لگے گی انا اعتدنا للظالمین. اللہ پاک آواز لگا دے گا, میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے یہ جہاز. قرآن کریم کہتا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. ہزاروں برس گزر جائیں گے, ہزاروں برس گزر جائیں گے, لوگوں کو پانی 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 پانی, مر گئے پانی پانی. قرآن کریم کہتا ہے ظالموں کو, فسق و فجور میں ڈوبے ہوئوں کو, قرآن سے دور والوں کو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کو پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیچے کا جو ہونٹ ہے یہ سوج کر پھول کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا, اور اوپر کا جو ہونٹ ہے یہ سوج کر پھول کر کمر پہ جا پڑے گا. اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا. انہا ترمی بشار کالقصر کانہ جمالۃ سپر, ایک ایک انگارہ اونٹ کی طرح. کبھی تصور میں بھی ہمارے یہ بات نہیں آتی. نماز قضا ہو رہی ہیں, ہوتی رہے. رمضان شریف کا ادب نہیں ہو رہا, نہیں صحیح. زکات نہیں دی, نہیں صحیح, کیا فرق پڑتا ہے. کسی کا گلا کاٹ دیا, کوئی بات نہیں. ٹھگی مار لی, حرام خوری کر لی, کسی کا مال چھین لیا, دھوکہ دے کر وصول کر لیا, شام کو بڑا خوش ہوتا ہے, آج ایسے بڑی چلاکی ماری ہے, لمبا کر دی فلا نے. اور یہ نہیں پتا کہ تو نے آج شام کو اس کو لمبا کیا ہے نا, وہ تو صبح اٹھ بھی جائے گا, تو ایک دن قبر میں ایسا لمبا ہوگا سارا خاندان آگے تجھے اٹھا نہیں سکتا, اور وہ خود تجھے پھینک جائیں گے, خاندان والے خود پھینک جائیں گے. جو بیگم کبھی نظروں سے اوجھل ہوئی تو دھڑکا لگ جاتا تھا, ہم نے بڑی بڑی حسینہ پہ قبروں کی مٹی دھڑا دھڑ پڑتی دیکھی. اسی کو مجذوب کہتا کہ 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل, 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل, یہ راستہ ہی چل چلاتا ہے ذرا سنبھل کے چل. یہ دنیا کسی کی نہ بنے,
اس لیے زور لگا رہا ہوں، رمضان قریب ہے، 11 مہینے میں جو پہاڑ گناہوں کے بنا لیے، جو دریا اور سمندر کے قطروں سے زیادہ گناہ جمع کر لیے، پہاڑوں کے وزن سے زیادہ گناہ جمع کر لیے، ابھی سے عادت ڈالو جھوٹ چھوڑنے کی، ابھی سے نماز کی پختگی پیدا کرو، جماعت کی نماز کی پابندی پیدا کرو، قرآن کریم کی تلاوت طبیعت سے کرو، جب قرآن پڑھو تم عظمت کے ساتھ پڑھو، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ بیٹے کا خط فوج میں سے آئے اماں کے پاس، اور کئی سال ہو گئے ہو فوج میں سے واپس چھٹی نہ آیا ہو، اور موقع بھی جنگ کا ہو، ہائے ہائے، پھر ماں کے کلیجے کو دیکھو کتنا تھڑکتا ہے، بار بار پڑھواتی ہے، خیر میرے بچہ خیر سے ہو، میرا بچہ خیر سے ہو، خط تو آیا، کبھی بیوی پڑھوا کے سن رہی ہے، کبھی بیٹی پڑھوا کر کے سن رہی ہے ابا کا خط آیا، کبھی بہن سن رہی ہے بھائی جان کا خط آیا ہے، اور یہ خدا کا خط قرآن آیا ہوا ہے، کبھی تم نے محبت سے اس کو پڑھوا کے سنا؟ کوئی ان پڑھ آج تک مسجد مدرسے میں آیا اگر میرے گناہوں کے ڈھیر لگ گئے مجھے قرآن سنا دو، اس کی برکت سے ممکن ہے میرا ذریعہ کرم خدا کا جائے، میرے گناہی معاف ہو جائے۔ اس پر تیار نہیں، اس پر آمادہ نہیں۔ اصل بات کہہ دوں، ہمیں اپنے مرنے کا یقین نہیں، ہمیں اپنی موت کا یقین نہیں، ہمیں قبر پہ جانے پہ یقین نہیں۔ اگر ہو تو زندگی یوں گزرے جیسے گزر رہی ہے۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا، 1 منٹ نیند نہیں آئی، اللہ والے کی بیٹی بھی بڑی وفادار تھی، ابا کا حال ساری رات کھڑی ہو کر دیکھتی رہی، صبح کہنے لگی میرے ابا کیا بات ہے آج نیند نہیں آئی، کوئی تکلیف تھی کیا بات ہے؟ فرمایا میری بیٹی تکلیف کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، مجھے پریشانی کوئی نہیں، صرف اتنی بات ہے جو اللہ کا قرآن میں، اللہ کے قرآن میں جہنم کی خبر سن چکا ہوں، اسے نیند کیسے آئے؟ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ جلا دینے والا عذاب، تباہ کر دینے والا عذاب، برباد کر دینے والا عذاب۔ صحابہ کرام میں سے بعض ایسے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، رو رو کر آنکھیں کھوتی، اللہ کے خوف سے رو رو کر یہاں چہرے پہ آنسوؤں نے نالیاں بنا لی، حضرت عثمان کی چہرے پر نالیاں بن گئی، اور پتھر دلوں کبھی ہمارے بھی آنکھوں سے خدا کے قہر سے ڈر کر، خدا کے غضب سے ڈر کر کبھی ہماری آنکھ سے بھی آنسو نکلا۔ اسی کو مجھے خوب کہتا کہ سب کے سب ہے راہ روے کوے فنا، سب کے سب ہے راہ روے کوے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوے فنا، اور بہ رہی ہے ہر طرف جوے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوے فنا۔ درخت کہتا ہے میں فانی، پتا پتا کہتا ہے میں فانی، زمین کہتی ہے میں پانی، ہر چیز کہتی ہے بقا ایک اللہ کی ذات کو ہے، کسی چیز کو نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کا بڑا انعام ہے، سانس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، عمر ملی ہوئی ہے، حیاتی ملی ہوئی ہے، اس کی قدر کرو۔ اور اس کی قدر کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ اللہ اللہ کرنے کا چسکا پیدا کرو، پابندی سے نماز ادا کرو، کم سے کم درود شریف کی ایک صبح تسبیح ایک شام کو ہو جائے، استغفار کی تسبیح، تیسرے کلمے کی تسبیح۔ اب تمہیں کہاں فرصت ہے تسبیحوں کی؟ تم تو کہہ دو گے تو ملا ہے، بڑا بڑا کھاتا ہے، تسبیح کرتا رہو، ہم کیسے کریں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کام بھی کرتے رہو اور منہ سے اللہ کا نام بھی لیتے رہو، دل دریار دست درکار، ہاتھ کام میں ہو اور دل یار میں لگا ہوا ہو۔
تمہیں تو ان سے فرصت نہیں نا. سفید داڑھی ہے, بیٹھا ہے, کام کر رہا ہے, اور کنجری دل میں بسی ہوئی ہے, اندر بیٹھی کنجری گانا گا رہی ہے, تال لگا رہا ہے بڑے میاں. کنجری کا گانا سنتے مرو گے, انشاءاللہ سیدھے جنت میں جاؤ گے. اور اس سے تمہارا استقبال کریں گے کہ یہ وہ بڈھا ہے جو ہر وقت کنجریوں کے گانے سنا کرتا تھا, اس کو تو فوراً جنت میں پھینک دو بھائی. سبحان اللہ. وہ خدا کا نظام ہے. تیرے خیال میں پاکستانی نظام تو نہیں جو ہم لوگ رگڑے لگاتے ہو ہم یہی لگ جائیں گے. یاد رکھو ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا آخری وقت صحیح کر دے, انجام بخیر فرما دے, موت کے وقت ایمان کی دولت عطا فرمائے, اور کسی کے ساتھ فنکاری ٹھگی کرنے سے اللہ پاک بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قاری محمد حنیف صاحب مدنی مسجد ملتان میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا غلط عقائد. قاری صاحب کی تقاریر کے کیسٹ ملنے کا پتہ پاک ریکارڈ. دعا کرو اللہ کرے جلدی جلدی بچہ قرآن کا حافظ بن جائے. سب کے لیے دعا کرو, میری اولاد کے لیے بھی دعا کرو. اللہ پاک دین ایمان قرآن کی دولت عطا فرمائے. سب کی اولاد کو اللہ پاک اور ہم سب کو قرآن کی دولت عطا فرما. یا اللہ موت آئے قرآن پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے آئے. یا اللہ قبر حشر اچھا فرما. سب بیماروں کو شفا عطا فرما. سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. کئی ساتھیوں نے بعض مستورات میں بھی دعاؤں کے لیے کہا. اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے, جان برکت عطا فرما. حاجی احمد خان بہاولپور کا ساتھی ہے, اس کے پاس کوئی بچہ نہیں, اللہ پاک اس کی جھولی بھر دے. اللہ پاک بے اولاد کو اولاد عطا فرما, نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا. ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما. جتنے دوست دنیا سے گزر گئے سب کی مغفرت فرما. کوئی ساتھی ہے اس کی اماں بیمار ہے, اللہ پاک اس بیچاری کو تندرستی عطا فرمائے, شفا کاملہ عطا فرمائے. آج رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے میرا ساری زندگی کا ساتھی, اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اور جتنے بھی دوست احباب خدمت گزار عزیز و اقربا رشتے دار جتنے بھی اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. حاجی عبد المجید صاحب ہمارے موضے کے نمبردار اسپتال میں ہیں, آپریشن کرایا, چوٹ لگ گئی تو اللہ پاک سے استقامت عطا فرما. اللہ پاک اسپتالوں میں جو مریض ہیں, جو گھروں میں ہیں, نزدیک ہیں, دور ہیں, یا اللہ سب پہ کرم فرما دے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جس کے ذمہ قرض کو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما. ہاں ہم سایہ ہیں, مسجد کے خدمت گزار ہیں, برق صاحب والے سامنے قریب حاجی رفیق صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرمائے, غیب سے نصرت و اعانت فرمائے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عظمت محبت عطا فرمائے. کوئی ساتھی ہے اس کی گھر والی بیمار ہے, اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کا قبر حشر اچھا فرما, موت کا معاملہ آسان فرما, کوئی شراب کا معاملہ آسان فرما. مولا اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. تمام دینی اور دنیاوی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. دور کے نزدیک کے بہت لوگ تم سے توقعات اور امیدیں رکھتے ہیں. اس شہر میں بھی بے شمار ساتھی ہیں, باہر بھی. اللہ پاک سب کے کاروبار میں برکت دے, فصل میں روزی رزق میں برکت دے, نیک تمناؤں کو پورا فرما. سب کو اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرما اور مدینے پاک کی حاضری نصیب فرما. یا جب دستار کی گھر والی اور کئی ساتھی ہیں جن کے رشتے دار قبروں میں چلے گئے, یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. آنے والے رمضان کا ادب اور احترام ہم سب کو نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا